ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے، ڈاکٹر نبی علی خان کی آتی ہے کہ یہ میرے گھر کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ جو ان کا نقصان ہوا وہ کون بھرے گا؟ ان کا نقصان ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ جی میرا کروڑوں کا گھر تھا، کروڑوں کی مالیت کے اندر سامان پڑا ہوا تھا، وہ سارا خراب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ میں نے ان کو کال کر کے کہا کہ جی یہ ایک بہن جو ہے ویڈیو بنا رہی ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، تو آپ کا نقصان کیا ہوا ہے؟ نہیں، میری بہن نے غلط کیا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس سے یہ سارا کام کروا رہے ہیں۔ پھر فوری طور پہ ڈاکٹر صاحبہ فون لے لیتی ہیں تو کہتی ہے مزمل بھائی ہم ان سے، میں تنظیم کا صدر ہوں، میرا بھائی تنظیم کا صدر ہے۔ بیسیکلی مجھے وہ ڈرانا بھی چاہ رہے تھے۔ کون لوگ؟ یہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ جو تھے، علیم صاحب کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ صرف بلیک میل کر کے جو ان کے ٹارگٹ سے ان کو اچیو کرنا چاہا تھا۔ کوئی چیز پینڈنگ تو نہیں تھی؟ 2 ماہ کا بل ہے جولائی اگست، یہ بل پے نہیں تھے؟ جی پے نہیں تھے۔ جو کیش اور جولری انہوں نے کلیم کیا تھا کہ وہ بھی نہیں مل رہی؟ جی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی وہ میرے پاس ہے اور وہ سیف ہے، اور آئی فون وہ کہتی ہیں کہ جی وہ کہیں گم گیا ہے۔ اب کہاں گم ہے، گاڈ نوز بیٹر سر۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹو ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق۔ ناظرین، کچھ دن قبل آپ کے پاکستان کی بہت بڑی سوسائٹی پاک ویو سٹی میں سیلاب آ جاتا ہے، اور ان کے مختلف بلاکس جس میں ذکر کرتا چلوں کہ پلاٹینم، کرسٹل، سلور اور ٹیولپ اوورسیز میں پانی آ جاتا ہے، جس کے بعد لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور سارے معاملات آپ کے سامنے اب اپڈیٹ ہیں، سوشل میڈیا پہ ساری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جو کہ ڈاکٹر نبی علی خان کی آتی ہے، اور جس میں وہ کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرے گھر کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے، میرا آئی فون 16 نہیں مل رہا۔ اس کے علاوہ بہت سے اس طرح کے دیگر جو ان کے کلیمز تھے جو وہ مینجمنٹ سے کر رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں اور بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن پھر ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ مزمل گریا صاحب منظر عام پر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ڈاکٹر نبی علی خان رہ رہی ہیں وہ گھر ان کا نہیں ہے، جو وہ کلیم کر رہی تھی مختلف پلیٹ فارمز پر کہ وہ گھر ان کا ہے۔ تو اب معاملات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ آج مزمل گریا صاحب موجود ہے اسٹوڈیوز میں، ان سے ساری تفصیل لیں گے کہ کیا سین ہے، یہ کہیں انوالو ساتھ تو نہیں تھے پہلے، یا کیا معاملہ تھا۔ یہ سب چیزیں ان سے پوچھیں گے۔ یہ گھر کے آنر ہیں جو ان کے بقول کہا جاتا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے بھی ساری تفصیل۔ گریا صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، السلام علیکم، آپ تشریف لے کے آئے۔ گریا صاحب کیسا لگا؟ جو میرا پہلا سوال تھا کہ جب آپ نے ویڈیو دیکھی ڈاکٹر نبی علی خان کی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرا کروڑوں کا نقصان ہوا، میرے فون نہیں مل رہے، میری جیولری ہے لاکھوں کروڑوں کی، پھر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اور گھر آپ کے بقول آپ کا ہے، جی یہ ماجرا تھا کیا؟ لوگوں کو ذرا بتائیے گا۔ یہ گھر کی جو آنرشپ ہے وہ میرے نام پہ ہے، اور میں نے یہ گھر جو ہے یہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا ان کے بھائی کو۔ اچھا، اور یہ تقریباً 10-11 ماہ سے اس گھر میں رہائش پذیر ہیں 10-11 ماہ سے بطور ٹیننٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 10-11 ماہ سے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوں گی، اوبیسلی رینٹ کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ نہیں، میرے جو رینٹ کے معاملات تھے وہ سارے ان کے بھائی کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ میرا انٹریکشن جو ہے وہ اسی دوران ہوا ہے۔ اچھا، یا یہ کچھ دن پہلے؟ یا اس سے پہلے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ اچھا، آپ کو پتا تھا یہ کون ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، اور جب یہ لیز ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اس کے بعد ان کے بھائی نے ذکر کیا کہ میں ڈاکٹر نبی علی کا بھائی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تب میں نے پوچھا وہ کون ہے، پھر انہوں نے مجھے بتایا ان کے بارے میں۔ صحیح ہو گیا۔ اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ نہیں تو جو ان کا نقصان ہوا وہ کون بھرے گا؟ ان کا نقصان ہوا ہی کچھ نہیں۔ ان کا نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو وہ ویڈیوز میں جو ان کی وائرل ویڈیو ہے وہ 9-10 ملین پہ ہے، وہ اس میں تو یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ نقصان ہوا ہے، اندر پانی آ گیا ہے، معاملات سارے نہیں، اس طرح وہ سے۔ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، اور پانی سیلاب جو ہے وہ پورے پاکستان میں آیا، صرف پارک ویو سوسائٹی میں نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے جو ہے پارک ویو کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہے کہ پورے پارک ویو میں پانی آ گیا۔ پارک ویو کے چند بلاکس میں پانی آیا ہے جو میں نے ذکر کیا، جو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے، اور ٹیولپ اوورسیز جو جہاں پر میرا گھر ہے وہاں پہ صرف روڈ پر پانی آیا اور خالی پلاٹس فل اپ ہوئے ہیں۔ صحیح۔ میرے گھر کے اندر پانی کی ایک بوند نہیں آئی۔ ایک بوند بھی نہیں آئی؟ نہیں سر۔ تو پھر وہ ان کا کلیم جو تھا وہ پھر کیا تھا؟ آپ کو کال، آپ کنیکٹڈ تھے ان سے؟
جی مجھے جمعرات کو جب یہ سیلاب والا معاملہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے. تو ان کے بھائی کی کال آتی ہے کہ ہم گھر کو جو ہے اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اچھا, یہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کچھ وارننگز آئی ہوئی ہیں, سیلاب آنے والا ہے سوسائٹی میں؟ نہیں, سوسائٹی کے حوالے سے ان کے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ جو سوسائٹی مینجمنٹ ہے وہ سارے بند وغیرہ وہاں پہ باندھ رہے ہیں اور ساری مشینری وہاں پر ہے. ٹھیک. باقاعدہ انہوں نے مجھے ویڈیوز بنا کے جو ہیں وہ شیئر کی میرے ساتھ. اچھا. تو جمعرات کی شام کو ان کی کال آتی ہے کہ ہم یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں گھر کو اللہ کے سپرد کر کے. ٹھیک ہے. تو میں فوری طور پر پھر سوسائٹی جاتا ہوں. اچھا, آپ اس ٹائم کہاں ہوتے ہیں؟ میں اپنے گھر پہ تھا. آپ گھر پہ ہوتے ہیں؟ آپ وہاں پارکیو میں رہائش؟ نہیں, میری پارکیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ گلیوں میں پانی نہیں ہے. ابھی وہ پانی جو ہے پارک کی دوسری سائڈ پر تھا. ٹھیک. میں نے پھر ان کو کال کی کہ جی آپ آ جائیں, اگر کوئی سامان وغیرہ آپ نے لینا ہے اور بریکرز جو ہیں گھر کے وہ آپ بند کر دیں. تو یہ تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد واپس تشریف لاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کی بہن ڈاکٹر نبیہہ بھی ہیں. اچھا. اور موبائل کی لائٹ سے ہم اندر گھر میں انٹر ہوتے ہیں. میں بریکرز وغیرہ بند کرتا ہوں. یہ اپنے جو کپڑے وغیرہ یا جو بھی چیزیں لینی تھی وہ انہوں نے لی. ایک بڑی LED لگی ہوئی تھی نیچے گراؤنڈ فلور پر. وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو نا اوپر شفٹ کر لیں. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اٹھا کے اوپر شفٹ کر دی. اس کے بعد گھر لاک کر کے ہم لوگ چلے گئے. اچھا, یہ نیچے والے پورشن میں رہ رہے تھے یا اوپر والے پورشن؟ یہ پورا گھر ان کے پاس تھا. پورا گھر ان کے جی پاس؟ پورا گھر ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں جمعرات کو رات 2 بجے وہاں سے واپس آیا ہوں. ٹھیک. نیکسٹ ڈے فرائیڈے والے دن مجھے صبح تقریباً کوئی 10 بجے کے قریب میرے دوست کی کال آتی ہے. وہ بھی پارکیو میں رہتے ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ پانی آپ کی گلی تک آ رہا ہے. میں پھر دوبارہ پارکیو جاتا ہوں. جا کے میں وہاں دیکھتا ہوں کہ بھی کیا معاملہ ہے, گھر میں پانی تو نہیں آ گیا. تو جا کے دیکھتا ہوں کہ روڈ پر پانی تھا اور ساتھ والے پلاٹ میں پانی بھرا ہوا تھا پانی سے نا. ٹھیک ہے. اور ہمارے بالکل ریمپ کا جو پہلا سٹیپ ہے وہاں پہ پانی تھا. 3 سٹیپس ہیں ریمپ کے. تو میں نے پھر ان کے بھائی کو کال کی کہ جی آپ آ جائیں. یہ کہیں وہاں پہ گھر پہ نہیں تھے اس ٹائم دوبارہ نہیں آئے تھے؟ نہیں, اس ٹائم نہیں آئے تھے. اس ٹائم تک نہیں تھے. وہ پھر ان کے بھائی کو کال کیا, میں نے ان کو بتایا, بلکہ ویڈیو بنا کے میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جی یہ دیکھ لیں ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے, الحمدللہ بچت ہو گئی ہے. تو آپ جو ہے آ کے اگر کوئی سامان وغیرہ اوپر شفٹ کرنا جو چیزیں آپ کی اپنی لے لیں. ہاں وہ کر لیں. تو انہوں نے کہا اچھا مزمل بھائی پانی تو نہیں آیا؟ میں کہا جی نہیں آیا. وہ پھر اس کے بعد یہ جمعے کے بعد آئے ہیں وہاں پر. اس کے بعد آ کے آپ کے سامنے سارا معاملہ ویڈیوز وغیرہ بنانی شروع کر دی. آپ وہاں پر موجود تھے جب یہ ویڈیو بن رہی تھی؟ نہیں, میں اس ٹائم وہاں پر نہیں تھا. آپ چلے گئے ہوئے تھے؟ میں چلا گیا تھا. اچھا, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے جب یہ یہاں سے جا رہے تھے جمعرات کو تو ایک سب سے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی کہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, پانی آ گیا ہے. فرائیڈے والے دن شام کو ان کے بھائی کی مجھے کال آتی ہے کہ جی آپ ہی کے جو ہے نا وہ 1 ملین سے اوپر کے ویوز چلے گئے ہیں ویڈیو پہ, جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ ڈر گئی ہے. اور وہ جو ہے جتنے ممبران ہیں افیکٹیز ہیں ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے گھر کی ویلیو کیا ہے؟ میں نے کہا یار مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے. نہیں مزمل بھائی کو یہ اندازاً اچھی کمپنسیشن مل جائے گی, وہ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ یار یہ 2-2.5 کے ورتھ کا گھر ہے. ٹھیک ہے. یہ کس بلاک میں تھا؟ ٹیولپ اوورسیز میں. ٹھیک ہے. وہ پھر فوری طور پہ ڈاکٹر صاحبہ فون لے لیتی ہیں تو کہتی ہے مزمل بھائی ہم ان سے 10 کروڑ روپے کی کمپنسیشن لیں گے. اچھا. میں ہنسنے لگ گیا. نہیں, آپ نے کہا نہیں کہ کس چیز کی کمپنسیشن لیں گے, مطلب کس بنا پر لیں گے, کس وجہ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ مطلب آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ نقصان آپ کا کچھ ہوا نہیں؟ وہ تو آپ نے دیکھا کہ پانی نہیں تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے, پیروں تک پانی تھا. پانی بالکل نہیں تھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جی میرا کروڑوں کا نقصان ہوا, آپ نے بھی براڈ کاسٹ دیکھا منصور صاحب والا کہ جی میرا کروڑوں کا گھر تھا, کروڑوں کی مالیت کے اندر سامان پڑا ہوا تھا, وہ سارا خراب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میں پھر دوبارہ جب گیا دیکھا, میں نے بھی سیٹرڈے والے دن بھی میں گیا. اچھا. تو وہ پانی ہمارے بلاک سے نکل گیا ہوا تھا. اور فرائیڈے والے دن جب میں وہاں سے نکلا ہوں واپس تو پانی رک گیا تھا, پانی مزید آگے نہیں آیا. بہتر. تو میں پھر سیٹرڈے والے دن جب گیا ہوں تو پانی سارا نکل گیا ہوا تھا ہماری گلی سے, وہ کلین ہو گئی تھی, صفائی سوئی بھی انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہو گیا. سیٹرڈے پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جی آپ جمعے کو ادھر گئے, آپ نے انہیں کہا کہ یہ سامان وغیرہ لے لیں آ کے جو لینا ہے. یہ جمعے کے بعد آتے ہیں اور انہوں نے سامان وغیرہ وہاں سے لے لیا. جی بالکل. اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں وہاں سے؟ جی میں چلے جاتا ہوں. اس کے بعد کوئی رابطہ, کوئی کال؟ یہ ایک کال آئی آپ کو شام کو, ان کے بھائی کیا نام ہے ان کا؟ زہیب کی کال آتی ہے, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مالیت کتنی ہے, وہی جو جنرل سوال ہے. لیکن وہ ایز کرایہ دار
وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سامان تو ہے, چلیں یہ تو اوبیسلی سامان ان کا ہے, جی بالکل سامان ان کا, ان کی اس کی قیمت بھی ہے, جی بالکل, اس کی ایک مالیت بھی ہوگی, کرایہ دار بھی اوبیسلی اپنا سامان لے کے شفٹ ہوتا ہے. جی بالکل ایسے, یہ اینگل تو بالکل پرفیکٹ ہے. جی. پھر اس کے بعد اگلا رابطہ آپ سے کون کرتا ہے سیٹرڈے والے دن؟ سیٹل میرے سے رابطہ نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد مجھے میرے عزیز کی ایک کال آتی ہے کہ جی آپ نے کیا گھر بیچ دیا؟ میں نے کہا جی نہیں, میں نے نہیں بیچا. تو کہتے جی ہم آپ کو نا ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, آپ ذرا وہ دیکھیں. ٹھیک. وہ جب میں ویڈیو اوپن کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ محترمہ کہہ رہی ہے میں اس گھر کو جو ہے میں رہ نہیں سکتی, میں 5 سال سے یہاں پہ رہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, میرا اندر سامان جو ہے وہ سارا خراب ہو گیا ہے اور اب میرا گھر بکے گا نہیں. ہاں, تو میں پھر ان کے بھائی کو کال کرتا ہوں, کیونکہ میرا کانٹریکٹ ان کے ساتھ تھا, میرا ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کسی ٹھیک, وہ قسم آپ نے کا پہلے ہی کوئی, کہہ دیا ہوا, بالکل ٹھیک. میں نے ان کو کال کر کے کہا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے, یہ آپ کی بہن جو ہے ویڈیو بنا رہی ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, تو آپ کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ کا تو نقصان کوئی بھی نہیں ہوا, کیونکہ گھر کے اندر تو پانی گیا ہی نہیں ہے. اچھا. تو نہیں, میری بہن نے غلط کیا ہے, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس سے یہ سارا کام کروا رہے ہیں. اچھا, بلکہ ان کے بھائی نے یہ اس بات کا ذکر یہ کیا. بھائی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نبیہہ کی کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں ہاں جی, جو یہ سارا کروا رہے ہیں ان سے. نہیں تو کیا مطلب پارک ویو کے اندر ہی وہ لوگ تھے جو کروا رہے تھے, یا جو لوگ عوام رو رہی تھی وہ کروا رہے تھے, یا کوئی تیسرا کوئی اور تھا؟ نہیں, یہ نہ عوام کوئی ان کے پاس آئی ہے کہ آپ ہماری آواز اٹھائیں, نہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ میرے گھر کی کوئی کمپنسیشن لیں, یا میرا گھر اپنا شو کر کے آپ ان کو بلیک میل کریں یا ان سے پیسوں کا تقاضا کریں. میں نے کسی قسم کی ان کو کوئی اجازت نہیں دی تھی. جسٹ صرف یہ بات ہوئی تھی, وہ بھی مذاق کے موڈ میں. انہوں نے کہا جی ہم 10 کروڑ روپے کی کمپنسیشن لیں گے, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا پھر آدھے آپ لے لیجیے گا, آدھے مجھے دے دیں. اچھا, یہ آپ نے ایک میں نے مذاق میں شوگل میں یہ بات کی, چونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر گھر کی مالیت ہی 2-2.5 کروڑ روپے ہے, مطلب 10 کروڑ یہ کہا جی میں نے اگر مل جائیں تو چلو ادھے تسی رکھ لینا, ادھے میں رکھ لاں گا. اور میں نے پھر فون بند کر دیا نا. تو یہ سنڈے والے دن جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کی مالک ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ جی میرا نقصان ہو گیا, میں نے پھر فوری طور پہ ان سے الاٹمنٹ لیٹر آپ کے پاس ہی؟ جی الحمدللہ میرے پاس ہے. اچھا, ہاں جی. میں نے کہا یہ تو نہیں کہ ان کو دیا ہوا ہے الاٹمنٹ لیٹر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, آنرشپ میری ہے, میں نے ان کے ساتھ ایک اسٹامپ پیپر سائن کیا ہوا ہے کرایہ داری کا, ٹھیک ہے, اور اس کے تحت یہ وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ان کو اسی دن رات سے, جب ان کے بھائی نے کہا جی انہوں نے غلط کیا, ایسی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں اور یہ کوئی کروا رہا ہے ان سے. اچھا, یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں مزمل گریا صاحب, کوئی کروا رہا ہے, یہ کون کروا رہا ہے؟ مطلب تھوڑا سا یہ بھی آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا, آپ اتنے دن گزر گئے ہیں, لائک آج جمعرات سے اگر دیکھیں تو آج تھرسڈے, اگلی جمعرات ہوگی, ایک ہفتہ پورا ہو گیا. جی سر. تو یہ سارے معاملات آپ کو کوئی تھوڑا سا, آپ وکیل ہیں اور تواڈے کول تے سر سارے ثبوت ہوندے نے, دیکھیں تے ایویڈنس فوراً ویکھدے اکٹھے کر لیندے ہو. وہ دیکھیں کیا بنا ان کے کوئی بیک اینڈ پہ کوئی موٹیوز تھے, اور جو کچھ بھی دیکھیں سیلاب میں نے پہلے بھی ذکر کیا پورے پاکستان میں آیا, وہ ٹھیک ہے, اور ہائی لائٹ صرف انہوں نے پارک ویو سوسائٹی کو کیا, اور وہ اس کے مالک جو ہیں علیم خان صاحب ہیں, جی حکومت میں بھی ہیں اور سارے معاملات ہیں ان کے. ٹھیک. سوسائٹی کی ساکھ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے, علیم صاحب کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی ہے کہ اس سے پہلے بھی سوسائٹی کے اوپر کوئی برا وقت آیا تھا, تو یہ مینجمنٹ ایسی ہے کہ جتنے ممبران ہیں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے, پہلے بھی کھڑی رہی ہے مشکل وقت میں, اب بھی کھڑی رہی ہے. اور یہ صرف بلیک میل کر کے جو ان کے ٹارگیٹ سے ان کو اچیو کرنا چاہا تھا. تو بڑی وہ باتیں تو نکلنے شروع ہوئی تھی بہت سی ڈفرینٹ قسم کی, لیکن وہی بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کروایا جا رہا ہے, وہ کون ہے؟ وہ اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, یہ ان کے بھائی نے بھی میرے ساتھ ذکر کیا دوبارہ فون کال پہ 2 روز قبل ہی, کہ کوئی اپنا کچھ لوگ ہیں جو یہ سب ان سے کروا رہے ہیں. انڈیویجول نہیں ہے, ہاں کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگوں کا ذکر کیا انہوں نے. اچھا, اور وہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ کون لوگ ہیں. وہ کہہ رہے میں بعد میں بتاؤں گا, بلکہ ان کے بھائی کی بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہی ہے, اور یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جی وکیل صاحب کوئی فیم لینا چاہ رہے ہیں. مجھے کسی فیم کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, اور یہ میں ان کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, کہ مجھے کسی فیم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو صاحب ان کے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے جن لوگوں کا نام بھی لیا تھا وہاں پہ, وہ مجھے ساتھ بھائی آئے تھے, پتہ نہیں کون ہے ان کے, مجھے ان کا نہیں پتہ ٹھیک ہے صاحب کا.
تو وہ جن لوگوں کا نام لے رہے تھے ہماری کمیونٹی کے، وہ الحمدللہ مجھے بائی نیم جانتے ہیں. اچھا مجھے کسی نہیں، آپ کو نام کیوں لیے جا رہے تھے؟ میں سمجھا نہیں اس بات کو تھوڑا سا. بیسیکلی مجھے وہ ڈرانا بھی چاہ رہے تھے. وہ کون لوگ؟ یہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ جو تھے. آپ کو ڈرانا چاہ ہاں رہے تھے؟ آپ کہ ایز وکیل، آپ کا گھر ہے، جی آپ مالک مکان ہیں، ہاں جی، اور آپ کو ڈرانا چاہ رہے تھے کیا کہ جی مطلب کیوں؟ میں فلانی تنظیم کا صدر ہوں، میرا بھائی فلانی تنظیم کا صدر ہے، فلانا جو سینئر وکیل ہے وہ میرا ماموں ہے، اچھا، یہ آپ ان سے بات کر لیں. تو وہ میں نے پھر ان سے بات کروائی انہوں نے؟ ہاں جی بالکل بات کروائی، اور وہ بائی نیم مجھے جانتے تھے. اور پھر ایک اور شخصیت کا انہوں نے نام لیا. اچھا، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ ان کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھ لیجئے گا. ٹھیک. تو اس کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے. اچھا، اور انہوں نے پھر مجھے اکنالج کیا کہ جی ہم تو یہاں پہ اب رہنا بھی نہیں چاہتے، ہم نے تو چھوڑنا ہے. میں نے پھر ان کے بھائی سے کہا کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں. اچھا، یہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے؟ یہ تو انہوں نے جو آئے ہے اپنا منصور صاحب کی جو چلی ہے اسی میں کہا کہ جی اب تو میں پارک میں رہنا بھی نہیں چاہتی. تو میں نے پھر اس کلپ کے بعد جو ہے ان کے بھائی سے بات کی، جو بھی باتیں انہوں نے کی میں نے ان سے کہا بہتر ہے کہ اب اس گھر کو. کیا بات ہوئی آخری آپ کی کہ جب جی اس نوٹس دینے سے پہلے، جو آپ نے انہیں گھر خالی کرنے کا کہہ دیا، اس سے پہلے آپ کی کیا لاسٹ بات ہوئی؟ اب لاسٹ یہی بات ہوئی ہے کہ جی یہ جو ویڈیو چلی ہے ان کی جس میں یہ اپنا اونرشپ کلیم کر رہی ہیں کہ میں مالک ہوں اور میرا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. اور میں نے کہا جی آپ کا تو نقصان نہیں ہوا، آپ کے گھر تو پانی بھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اور اس کے بعد ان کی اپنی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بات کیا کہ ان کو ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے پھر کہا کہ جی مناسب یہ ہے کہ آپ اس کو نہ گھر کو خالی کر دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو خالی کر دیں گے. ٹھیک. اور ایز پر ایگریمنٹ ہمارا ایگریمنٹ بھی ختم ہو رہا تھا. میں نے سال کا ایگریمنٹ تھا؟ جی سال کا ایگریمنٹ تھا، 11 ماہ کا ایگریمنٹ تھا. میں نے پھر ایز پر ایگریمنٹ 1 مہینے کا ان کو ریٹرن نوٹس 2 تاریخ کو سرو کر دیا. اس کی ایکنالجمنٹ بھی انہوں نے مجھے دے دی. ٹھیک ہے. آپ کو کرایہ جو ہوتا ہے منتھلی کرایہ جی ہوتا ہے، ایک دونوں مطلب پورشنز آپ کے فل تھے، جی پورا گھر ان کے پاس تھا، ایز وہ آنرشپ اس طرح سے بھی وہ جو کلیم وہ کر رہی ہیں کہ میں اس طرح سے آنرشپ کر رہی تھی کہ میں نہیں وہ دیکھیں وہ اس سے بڑا نا کلیئر ہے اس ویڈیو کلپ سے کہ وہ ایز اے کرایہ دار کی حیثیت سے وہ کہہ رہی تھی کہ جی میری آنرشپ ہے یا ملکیت کے حوالے سے. اور جو اس کلپ سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جو کروڑوں کا وہ نقصان کہہ رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گھر کو اپنا کہہ رہی تھی کہ جی میں اس کی مالک ہوں. ٹھیک ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے جی آگے؟ پھر وہ انہوں نے نوٹس میں نے ان کو کر دیا سر، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس کو خالی کر دیں گے. کرایہ ٹائم پہ آ رہا تھا آپ کو؟ کرایہ ٹائم پر تھا جی. اچھا، کوئی چیز پینڈنگ تو نہیں تھی؟ نہیں، صرف ایک دو ماہ کا بل ہے. یہ ریسنٹ 2 ماہ کا؟ ہاں جی ریسنٹ 2 ماہ کا. مطلب یہ آپ لگا لیں اگست کا اور جولائی کا. جولائی اگست. یہ بل پے نہیں تھے؟ جی پے نہیں تھے. تو پارک والوں نے بجلی وغیرہ کاٹی نہیں؟ ابھی تک تو نہیں کاٹی. اور کتنی دیر کی وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا؟ میرا خیال 2 ماہ بعد تیسرے مہینے اگر پے نہ کرو تو وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا، 2 مہینے کی آپ کو فیسلٹی مل جاتی ہے یہ؟ ہاں تقریباً بل نہ دو تو اتنا تو ہے. اچھا، ویری نائس. اچھا آگے پھر بتائیے. وہ پھر میں نے وہ تقریباً بل 2,87,000 روپے کا بل ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر ان کے بھائی کو کال کی کہ جمع کروائیں. میں نے کہا جی یہ کیا معاملہ، بل کیوں نہیں پے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں آپ ہی سے پوچھ کر بتاتا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے معاملات بھائی مجھے ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ بھائی معاملات آپ کی ڈیل بھائی سے ہوئی، جی لیٹر آپ کا سائن بھائی سے ہوا، ایگریمنٹ جی معاملات سارے وہ پوچھ رہے تھے ڈاکٹر نبی علی خان صاحبہ سے جی کہ میں ان سے کیونکہ وہ بیچ میں مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ جو جن کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا ہے ہاں جی وہ خود یہاں سے شفٹ کر گئے تھے. ٹھیک. اور بعد میں ان کا ایک اور بھائی، ان کی والدہ اور یہ ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ رہ رہی تھیں. والدہ کا کا انتقال ہوا 2 ماہ پہلے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمت کرے جی. پھر انہوں نے کہا میں بہن سے پوچھ کر بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے ان سے کنفرم کیا. انہوں نے پھر کہا کہ جی نہیں یہ پچھلے مہینے مجھے پتہ نہیں چلا تو بل اس لیے جمع نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ ہو جاتا ہے. ہاں بل جمع کروا دیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ کی کلیئرنس وغیرہ ہوگی تو آپ جب خالی کریں گے تو ساری کلیئرنس کر دیجیے گا. ساری کلیئرنس. ہاں جی. وہ انہوں نے کہا جی میں آپ کا ایک گھر آپ نے وزٹ کیا 11 ماہ وہ رہے، گھر کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں میں نے صرف کوئی چیز تو نہیں خراب ہوئی؟ میں نے صرف ایک دفعہ وزٹ کیا تھا اور الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب یہ شفٹ وغیرہ کریں گے کہ اس میں کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا، کوئی چیز ڈیمیج تو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ جو ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کو تو بڑا یہ ہو رہا ہوگا جی ریٹ نیچے گر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو آپ کو پتہ ہے سوسائٹیز میں اکثر ڈاؤن کر کے پھر وہ خریدنے والے ڈیلرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں جی سستے داموں خرید لو اور پھر مہنگے کر کے بیچو. تو کچھ آپ کو تو نہیں آفرز وغیرہ آئی؟ نہیں سر، بلیو می کہ جب میں نے ان کو نوٹس سرو کیا نا جی
مجھے کل بھی کال آئی ہے اور آج آپ کے پاس آنے سے پہلے بھی مجھے وہاں سے کال آئی ہے کہ ہم نے گھر وزٹ کروانا ہے. اچھا, اور خالی کا بور ہے. مطلب وہاں پہ لوگ ابھی بھی رہنے کے لیے ماشاءاللہ ریڈی ہیں. الحمدللہ جی. یہ تو بڑی بات ہے کہ وہ ابھی بھی کرائے کے لیے, مطلب آپ نے جب نوٹس بھیجا تو آپ کو کالز آنے لگ گئی ہیں. جی مجھے کال آنے لگی. ویری نائس. مجھے مطلب ریٹ میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے, ویڈیوز بھی آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پارک ویو اپنا جو ایک بند ہے وہ 30 فٹ چوڑا جو ہے وہاں پہ کنسٹرکٹ کر رہی ہے ساری باؤنڈری پر. ٹھیک جی. اور وہ بننے جا رہا ہے. جی وہ بننے جا رہا ہے. روڈا بنا رہی ہے یا نہیں علیم خان صاحب خود روڈا نے جو ہے وہ سیپریٹ بنانا ہے, یہ علیم خان صاحب خود بنا رہے ہیں. اچھا, ایک بات یہ چل رہی ہے کہ روڈا اپنا بناتی رہے, ہم اپنا بناتے رہیں گے, یہ کیا چکر ہے؟ نہیں بناتے نہیں رہیں گے. انہوں نے سب کو انشور کیا ہے کہ ہم ود ان کپل آف منتھس جو ہے اپنا جو پرسنل بند ہے اس کو تعمیر کریں گے. اچھا, پرسنل بند تعمیر کریں گے. مینجمنٹ کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ مینجمنٹ نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ سارے نہیں, مجھے مینجمنٹ نے کوئی سپورٹ نہیں کیا. اچھا. اور نہ میرا مینجمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. مجھے صرف ایک کال آئی تھی جمعے والے دن کہ جی ڈاکٹر نبیہہ کون ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا جی میری کرایہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے سوسائٹی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. وہ کال کس کی تھی؟ سوسائٹی آفس سے ہی آئی. سوسائٹی آفس سے کال, سوسائٹی آفس سے, اور انہوں نے آپ سے اپڈیٹ لی؟ جی اپڈیٹ لے کے. اچھا, میں اس کا پوچھ رہا ہوں کہ جو سیلاب آیا جی اس میں آپ لوگوں کو کس طرح سے سوسائٹی نے مینیج کیا؟ لائک میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا چیزوں میں, صفائی وغیرہ میں, کسی چیز میں ہیلپنگ؟ کیونکہ ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی سوشل میڈیا پہ جو ڈاکٹر نبیہہ لکھی تھی جس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور ٹیم آئی ہوئی ہے باقاعدہ پیچھے کیمرے میں, وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے صفائی اور فرنیچر وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اوپر رکھ کے آئے ہیں. نہیں, اس میں سب ایسے ہے کہ جمعرات سے ہی نا جو ساری مینجمنٹ ہے نا انکلوڈنگ علیم خان صاحب وہ وہاں پر موجود تھے سوسائٹی میں, اور ان کی ساری مشینری وہاں پہ لگی ہوئی تھی. وہ کوشش کرتے رہے کہ بند جو پانی جو ہے سیلاب کا پانی وہ پارک میں انٹر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پتہ یہ چلا ہے کہ جو آگے نالا جو ہے اس کا اگلے وہ ادھر سے پانی جو ہے واپس آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے ہی سوسائٹی نے جن بلاکس میں پانی آیا ہے انہوں نے بندوں کو وہاں سے ریسکیو بھی کیا ہے. اور ان کے جن کو سامان وغیرہ شفٹ کروانا تھا پارک ویو کے جو اپنے ملازمین ہیں انہوں نے سامان اوپر شفٹ کروایا ہے. اچھا. اور جمعے والے دن جب یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی گئی ہیں وہاں پر تو سوسائٹی کے سارے عملے نے نا ان کا سامان فرسٹ فلور پر شفٹ کیا. اچھا, سارے عملے نے ان کو سپورٹ بھی پوری؟ جی بالکل پوری دی ہے. جی پوری دی. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے کا منظر ہے سارا؟ ہاں جی. اچھا, ویڈیو تو بنی ہے. یہ جو آنرشپ جو کلیم کر رہی ہے نا یہ تو میرے خیال سیٹرڈے سنڈے والے دن میرے پاس آئی ہے. اچھا جی. اور یہ فرائیڈے والے دن ان کا سامان سب اوپر شفٹ ہو گیا ہوا تھا سارا کا سارا. جی سارا. نیچے سے آپ کا پورشن پورا کلیئر تھا؟ جی کلیئر تھا. ایک بیڈ روم انہوں نے لاک کیا تھا, ڈرائنگ روم کا سارا سامان اوپر چلا گیا ہوا تھا, صوفے وغیرہ. تو اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اب آپ اس گھر کو رکھیں گے جی بالکل, یا آپ بھی سیل کرنے کی طرف جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں بالکل بھی سیل نہیں کریں گے. میں اس کو آگے میرے پاس آپشنز ہیں اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا. اور انشاءاللہ آگے رینٹ آؤٹ بھی ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. بالکل ہے. اچھا, یہ اگر آپ میں پوچھنا چاہوں وکیل صاحب, آپ خود کیوں نہیں رہ رہے ویسے؟ آپ ایکچولی میرے کچھ پرسنل ہے, میرا آنا جانا ڈسٹینس, میرے بچوں کی اسکولنگ جو ہے وہ کانوینٹ اور کریسنٹ کی ہے تو پھر آنا جانا میرے لیے ذرا ڈسٹینس کافی تھا. میں 2 سال وہاں پر ہی رہا ہوں. اچھا, 2 سال آپ وہیں پہ رہے؟ جی میں وہیں اسی گھر میں. جی اسی گھر میں جو کلیم کری. جی جو وہ کلیم. تو اور یہ گھر میں نے خود بنایا. اچھا, اپنی ذاتی طور پر خود کنسٹرکشن میں نے کروائی ہے. اول اینٹ لگوائی تھی؟ ہاں جی اول اینٹ لگوائی ہے. دیکھ لی. جی جی یہ چیک ہو جائے نا. جی بالکل کریں چیک سر. تو وکیل صاحب کئی لوگ کہہ رہے ہیں آپ فیم لینا چاہ رہے ہیں, کیا مجھے یہ حقیقت تو نہیں؟ نہیں الحمدللہ مجھے فیم کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تقریباً کوئی 12-13 سال ہو گئے ہیں اپنا پریکٹس کرتے ہوئے, اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے فیم کا. میں نے صرف ایک جگہ پہ وہ صرف کلیئرٹی کے لیے میرا یہ انٹرویو آیا ہے کہ جی اس کی آنرشپ میرے نام پہ ہے, ان کے نام پہ نہیں ہے. اس کے بعد سے میں کسی چینل پر نہیں گیا, نہ مجھے خود انہوں نے بلایا ہے یا میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں. صحیح. میں کسی کے پاس نہیں گیا. کیا بات ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے, اور جو لوگ افیکٹیز ہیں جی ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس تک یہ انفارمیشن پہنچنی چاہیے کہ جو ریئلٹی بیسڈ انفارمیشن ہے, جو کہ حقائق پر مبنی بات ہے, اور وہ ہمارا کام ہے. میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے جب ان کو کہا ہے نا کہ میرے گھر سے آگے کسی بلاک میں نہیں گئی ہیں, انہوں نے کوریج نہیں کی ہے, تو کل سے یہ اب وہ جو آگے تھیم پارک ہے یا وہ جو کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے رپورٹنگ شروع کر دی ہے.
اچھا یہ اس سے پہلے تک وہ کہیں پر نہیں گئی تھی. اچھا جی ایک آپ کا کلپ بڑا چل رہا ہے, مجھے یہ بھی یاد آیا, وہ ایک چینل ہے نجی, جو لڑکا آپ کا ساتھ ڈاکٹر نبیہ بھی کھڑی جی ہوئی ہیں, جی آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں, جی 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 تو وہ جی کیا تھا؟ میں صرف اسی کے لیے میں نے کلیئرٹی کے لیے گیا تھا کہ جی یہ میرا جو گھر ہے یہ میری اونرشپ میں ہے ہاں اور یہ ٹیننٹ ہے. ٹھیک. تب تک وہ رپورٹنگ جو ہے نا وہ اس گھر کے باہر کھڑے ہو کے کر رہی تھی. ہاں جب میں نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے کہا نا کہ جی میں لوگوں کی آواز بن رہی ہوں, ہاں جی تو میں نے کہا جی لوگوں کی آواز اگر بننا ہے تو ان کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک. وہ گھر کے آگے جو بلاکس ہیں ان کو جا کے دیکھیں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. اس کے بعد سے یہ پھر اب تھیم پارک بھی جا رہی ہیں, جو کیمپ لگے گئے ہیں ملتان روڈ پہ وہاں پہ بھی جا رہی ہیں, وہ آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہو رہی ہیں ان کی ویڈیوز. صحیح ہو گیا. تو میں امید کرتا ہوں سر مزمل گرائے صاحب کہ اگر ان کا کوئی نقصان ہوا ہے یا نہیں باقی جو لوگ, نقصان تو دیکھیں ہے سب کوئی نہیں ہوا, فرنیچر بھی نہیں ان آئی کا فون کا بھی وہ ذکر آئی ہوا, فون آئی فون نہیں 16 سر, پرو وہ میکس, آئی سر فون وہ جو 5-6 لاکھ کا فون. سر وہ آئی فون کا انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ بھی کہیں ان سے گرا ہے یا ان کے کسی کیمرہ مین سے گرا ہے, گھر میں سے یا گھر کے باہر سے وہ نہیں اپنا آئی فون گرا. اچھا جی یہ گھر کے اندر سے یا گھر کے باہر سے سر, نہیں, وہ کہیں باہر ہی. بلکہ انہوں نے جو کیش اور جولری کا بھی ذکر کیا تھا اس میں بھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ چوری ہوئی ہے گھر سے, انہوں نے کہا جی نہیں چوری نہیں ہوئی ہے, وہ سیف ہے میرے پاس ہے. جو کیش اور جولری انہوں نے کلیم کیا تھا جی کہ جی وہ بھی نہیں مل ہاں رہی, جی, وہ انہوں نقصان نے ہوا ہے. جی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی وہ میرے پاس ہے اور وہ سیف ہے. اور آئی فون وہ کہتی ہیں کہ جی وہ کہیں گم گیا ہے, اب کہاں گم ہے گاڈ نوز بیٹر سر. چلے جی, اللہ تعالیٰ حامی و ناصر میں رکھے ان کو بھی, تھینک یو. اور آپ تمام لوگوں کو بھی, اور جو لوگ اس کی زد میں ہیں پورے جی پاکستان میں جو معاملہ چلا ہے, اور سیلاب سے متاثرین جو لوگ ہیں نا, وہ ہماری حکومت اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے ویٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کے انتظار میں بیٹھی ہے کہ کوئی آئے ہماری مدد کے لیے بھی. پورے پاکستان میں یہ جو معاملہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین. اور ان کے لوگوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. اسی کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.